طاقت اور اختیار کے بیچ اصل امتحان ظرف کا ہے۔ اختیار ظرف کے تابع ہو تو طاقت سرنگوں رہتی ہے۔ 9 مارچ 2007 کی خوشگوار دوپہر طاقت نے اختیار کو چیلنج کیا اور ظرف کہیں توازن کھو گیا۔ یہ شام جسٹس افتخار چودھری اور جنرل مشرف کے طویل دور اقتدار کے زوال سے موسوم ہے۔ 9 مارچ کے بعد عدالتی تحریک کا آغاز اور پھر لامحدود عدالتی اختیار کے استعمال یعنی از خود نوٹس کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کا شاخسانہ عدلیہ انتظامیہ چپکلش بنی، جبکہ جنرل مشرف کے دور سے اکتائی اور ناکامی کا بوجھ گلے سے اتار پھینکنے کو تیار اسٹیبلشمنٹ نے بھی عدالتی تحریک کو غنیمت جانا۔ سیاسی جماعتیں عوام اور میڈیا کے دباؤ میں معزول ججوں کے پیچھے چھپتی دکھائی دیں اور یوں ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کا انجام دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ ان خیالات کا اظہار صحافی عاصمہ شیرازی نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ عاصمہ شیرازی کا مزید کہنا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری عوامی چیف جسٹس کہلانے لگے اور دانشوروں نے بظاہر دو طاقتوروں کے تنازع کو یوکرین کی ایک تحریک اورنج انقلاب کی طرح قرار دے کر تقویت بخشی۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے مشرف مخالف عوامی غم اور غصے کو اظہار کا رستہ اور اپنے اختیار کے دوبارہ حصول کا اہم ذریعہ بنایا۔ عاصمہ شیرازی کے بقول جسٹس افتخار چودھری کا دور عدالتی ہیڈ لائنز کا دور تھا۔ پیپلز پارٹی کی کمزور حکومت اور فیصلے جسٹس چودھری کی عدالت کی زینت بنتے رہے۔ از خود نوٹس کے دور میں ایک طرف ترکی کی کمپنی سے رینٹل پاور معاہدوں اور ریکوڈک کی بین الاقوامی ڈیلز سے متعلق متنازع فیصلے ہوئے جس کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز پہلے تاریخی فل کورٹ اجلاس میں بھی کیا، تو دوسری جانب ایک اداکارہ کے پرس سے شراب کی بوتل کی برآمدگی جیسے نوٹسز بھی لیے گئے۔ جسٹس افتخار چودھری کے دور میں از خود نوٹسز کی تعداد 79 رہی، جو اب تک آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت لیے جانے والے از خود نوٹسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جسٹس چودھری کے بعد یہ اختیار میاں ثاقب نثار نے سب سے زیادہ 47 مرتبہ استعمال کیا۔ سیاسی فیصلے ایک طرف، کے پی ایل آئی جیسے متنازع نوٹسز عدالتوں اور سیاسی رہنما کے دوران قید جیل میں چھاپوں تک کے معاملات پر اختیارات کا استعمال کیا گیا۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ایک طرف ہزاروں مقدمات التوا کا شکار رہے تو دوسری جانب عدالت عظمیٰ میں سموسے تک کی قیمتوں کو ریگولیٹ بھی کیا گیا۔ عدالتیں پکوڑے بیچنے والے اخباروں کا ایندھن بنتی رہیں اور انصاف سر بازار رسوا ہوا۔ عاصمہ شیرازی کا مزید کہنا ہے کہ بندیال دور میں از خود نوٹس اور بینچز کی تشکیل کا اختیار جس طرح استعمال ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ عدالت سیاسی مقدمات بھگتتی رہی اور مفاد عامہ کے نام پر مخصوص مقاصد کا حصول منشا قرار پاتا رہا۔ اب جب گزشتہ حکومت نے اس اختیار کو ریگولیٹ کیا تو مفاد کے ٹکراؤ کی عجب تصویر نظر آئی۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے پہلی ہی سماعت اپنے اختیار کو ختم کرنے کے لیے رکھی اور اسے ٹی وی پر باقاعدہ لائیو نشر کرنے کے احکامات بھی دے ڈالے۔ مگر ذرا ٹھہریے جناب چیف جسٹس صاحب، یہ براہ راست نشریات کچھ خوف زدہ سی کر رہی ہے کہ کہیں آپ ایک اختیار واپس کریں اور عوامی پذیرائی کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں۔ جناب، یہ عوام پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، لہٰذا یقین ہے کہ آپ ٹی وی شائقین کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر عدالتی لطف کے سامان کا بندوبست نہیں کریں گے۔ عاصمہ شیرازی کا مزید کہنا ہے کہ کون سے مقدمات ٹی وی پر دکھائے جائیں اور کون سے نہیں، اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فقط آئینی کیسز کے بارے مقدمات ٹیلی کاسٹ ہوں تو بہتر ہے، ہو سکے تو اس بارے بھی ایک کمیٹی بن جائے۔ عاصمہ شیرازی کا مزید کہنا ہے کہ جناب گزارش ہے کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، نگران ہی صحیح مگر وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہیں اور گو سینٹ کی راہداریوں میں لاپتہ افراد پر قانون یقیناً غائب ہوا ہے، مگر چیئرمین سینٹ ہیں تو بلوچ اور وزیر داخلہ بھی بلوچ ہیں، لہٰذا اس حسین اتفاق کا فائدہ اٹھائیے اور ہزاروں لاپتہ افراد کا پتہ لگا لیجیے جن میں بلوچستان کے ڈاکٹر دین بلوچ، عبدالحمید ظاہری، تاج محمد سرپردہ، پنجاب کے مدثر نارو، عمران ریاض اور ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے والے جنید حفیظ جس کا پتہ معلوم مگر نامعلوم کو بھی انصاف فراہم کیجیے۔ عاصمہ شیرازی کا مزید کہنا ہے کہ فقط ایک بار 57,000 مقدمات کی فائلوں کو جھاڑ کر سیاسی ججوں کو غیر سیاسی اور انسانی حقوق کے مقدمات سونپیں۔ ڈیڈ لائن مقرر کریں کہ پھانسی شدہ ملزمان کو رہائی کا حکم اس وقت نہ ملے جب وہ زندگی سے ہار چکے ہوں۔ ایسے اقدامات کریں کہ وقت پر انصاف کو پھانسی کے پھندے سے بچایا جائے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے پروٹوکول سے انکار کر دیا، سلامی کے چبوترے پر بھی کھڑے نہیں ہوئے، مگر آپ کے ادارے میں موجود جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا ان کے احتساب کا بھی کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔ نیشنل بینک کے ملازمین کی پینشن کا مسئلہ ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا ریفرنس، سب نظریں آپ پر ہیں۔
इंतखाबात करीब हैं, लिहाजा सब जिम्मेदारी अगले 13 माह में आपके कांधों पर रहेगी। क्या करें काजी साहब, आप एक हैं और मुकदमात की तरह उम्मीदें हजारों। उम्मीद है अब इंसाफ की राह में समोसा नहीं आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।